تلك حدود تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ 2 کلپوں میں شرک کی حقیقت اور شرک کے برے نتائج و اثرات پر گفتگو ہو چکی ہے۔ ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، وہاں سے ان کو سن سکتے ہیں۔ آج میں شرک کے چند اسباب جن کی وجہ سے یہ شرک پھیلتا ہے اس پر روشنی ڈالوں گا۔ شرک کے پھیلنے کا سب سے پہلا سبب جہالت اور نادانی ہے۔ ہم مسلمانوں کی خاصی تعداد ایمان اور دین کے حوالے سے بالکل ناواقف ہے، بالکل صفر کے درجے میں ہیں۔ ان کو نہ تو ایمان کی اہمیت کا اندازہ ہے اور نہ ایمان کی حقیقت اور حفاظت سے کوئی دلچسپی ہے۔ دین کے بنیادی علوم سے ناواقف ہیں، یہاں تک کہ غسل اور وضو کے فرائض سے بھی نابلد ہیں۔ اسی جہالت کی وجہ سے دیگر مذاہب کا دیکھا دیکھی یا ان سے مرعوب ہو کر ان کے بہت سارے شرکیہ و کفریہ افعال اپنائے ہوئے ہیں، اور یہ طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ صرف مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونا ہی مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے، اور یہی طبقہ جو دین کے حوالے سے بنیادی معلومات نہیں رکھتا، بعض وقت دنیا کی حقیر رقم اور عارضی اسباب کے حصول کے لیے ایمان اور اسلام کو بھی ترک کر دیتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں دیہاتوں میں نظر آتی ہیں، اور دوسرے مذہب میں داخل ہو جاتا ہے۔ ان کو معلوم نہیں ہے کہ جان دی جا سکتی ہے لیکن ایمان کا سودا نہیں ہو سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ ایمان کی حقیقت اور قدر و قیمت سے ناواقفیت ہے۔ اور شرک کا دوسرا سبب انبیاء، اولیاء، صلحاء اور بزرگان دین کی محبت اور تعظیم میں غلو کرنا۔ دنیا میں شرک کی ابتدا ہی نیک لوگوں کی محبت اور تعظیم میں غلو کی وجہ سے ہوئی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت شیس علیہ السلام کے بعد شیس علیہ السلام کے اولاد میں 5 نیک لوگ گزرے ہیں جن کے نام سورہ نوح کے اندر موجود ہیں۔ جب ان 5 لوگوں کا انتقال ہوا تو ان کی قوم کے لوگوں نے ان کو یاد رکھنے کے لیے اور ان کو نمونہ بنانے کے لیے ان کی مورتیاں اور شبیہیں بنا کر رکھ لی کہ ہم ان اللہ والوں کو دیکھ کر اپنے اندر عبادت کا ذوق اور شوق پیدا کریں۔ لیکن ان کے بعد کی آنے والی نسلوں کے اندر تبدیلی آتی رہی، اور آئندہ آنے والی نسلیں انہی 5 لوگوں کی پرستش کرنے لگی، انہی 5 لوگوں کو خدائی اختیار دے دیا۔ اسی شرک کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اس سے پہلے دنیا میں شرک کا وجود نہیں تھا۔ دنیا میں شرک کی ابتدا ہی نیک لوگوں کی محبت میں غلو کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کے غلو کی وجہ ہی سے عیسائی ان کو خدا کا بیٹا کہہ دیتے ہیں۔ کچھ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ہی کہتے ہیں، خدائی اختیار والا کہتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تعریف میں غلو نہ کرو، جیسا کہ نصارہ نے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا۔ میں تو بس اللہ کا بندہ ہوں، لہذا تم کہو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ بدقسمتی سے یہ مرض
مسلمانوں میں بھی پایا جا رہا ہے۔ بزرگان دین کی، اولیاء کی محبت اور تعظیم میں غلو کی وجہ سے ان کے مزارات پر ایسے بہت سارے کام کیے جا رہے ہیں کہ حقیقی ایمان اور دین اسلام کی تعلیمات کبھی ان کی اجازت نہیں دے سکتی۔ غیر مسلموں کے رسومات اور غیر مسلموں کے کیے جانے والے کام بھی وہاں دہرائے جا رہے ہیں۔ یقیناً اولیاء کرام وہ بزرگان دین ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یقیناً ان خواص بندگان کی توہین اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے درجے اور مراتب بنائے ہیں، مقرر فرمائے ہیں، ان کا لحاظ بھی ضروری ہے۔ اگر مراتب میں فرق نہ کریں تو پھر گمراہی کا ذریعہ ہے۔ اولیاء کرام کا مقام اور مرتبہ الگ ہے، صلحاء کا مقام اور مرتبہ الگ ہے، انبیاء کا مقام اور مرتبہ الگ ہے، صحابہ کا مقام اور مرتبہ الگ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے۔ غلو کی وجہ سے حدود کی پامالی ہوتی ہے، غلو کی وجہ سے کہیں بھی حد باقی نہیں رہتی۔ اولیاء اللہ کے مرتبے کو کبھی صحابہ سے بڑھایا جاتا ہے تو کبھی انبیاء سے بھی بڑھایا جاتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ کبھی ان کو خدائی اختیار کا حامل بھی سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال غلو ایک بہت بڑی خرابی ہے جس کی وجہ سے دین میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں فرمایا گیا لا تغلو فی دینکم، دین کے معاملے میں غلو سے کام مت لو، دین کے کسی حکم میں، کسی معاملے میں غلو اختیار مت کرو۔ شرک پھیلنے کی تیسری وجہ اہل حق علماء امت سے دوری، یہ بھی شرک اور اس کے علاوہ بہت ساری گمراہیوں کے پھیلنے کی بڑی وجہ ہے۔ علماء حق کی صحبت گمراہی سے حفاظت کا ایک آسان ذریعہ ہے۔ یہ بات اس سلسلے میں اہم ہے کہ اہل حق علماء کی پہچان ضروری ہے۔ ہر قادر الکلام فرد اور ہر جبہ اور دستار والے کا اہل حق ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہرحال کلپ لمبی ہو رہی ہے، اس لیے اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسباب شرک سے ہماری حفاظت فرمائے اور حقیقی ایمان نصیب فرمائے۔